اس وقت پاکستان میں یا دنیا بھر میں ٹرانسپلانٹ کا رجحان بڑھ رہا ہے یا کم ہو رہا ہے؟ اس وقت جو کنڈیشن ہے تو نہیں بڑھ رہی ہے نہیں کم ہو رہی ہے. اپنے پاکستان کے تو کافی کلائنٹس ہیں، باقی ادروائز باہر کی میجارٹی میں تھوڑا فرق آیا ہے. پاکستان میں کچھ لوگ ٹرسٹ کم کرتے ہیں آ کے ورک کروانے میں، جو لائق ہے ترکی کے بنسبت. کچھ لوگ یونٹ سے سیٹسفائیڈ ہوتے ہیں، کچھ لوگ ٹرانسپلانٹ سے. وہ انسان کے سیٹسفیکیشن پہ ہے، ایسی بات نہیں ہے. تو یونٹ کا رجحان بڑھ رہا ہے لیکن میں ایک ایڈوائس دوں گا، یونٹ وہ لوگ نہیں لگا سکتے ہیں جن کے جو کچھ لوگ ڈائبیٹک ہیں، وہ ان کو فیس نہیں کر سکتے ہیں، اور کچھ ایسی اسکن ڈیزیز کے جو کلائنٹس ہوتے ہیں ان کے لیے یونٹ ریکمنڈ نہیں کرتے. اور اسلامی پوائنٹ آف ویو سے کچھ مفتی صاحبان بھی یہ بولتے ہیں تو اس سے نماز نہیں ہوتی. آپ کو کیا سیٹسفیکیشن ہے؟ وہ بال کس کے ہیں؟ لیڈیز کے ہیں، جینٹس کے ہیں؟ اللہ نہ کرے کسی جانور کے ہیں. لاکھوں کی تعداد میں پیچ بن رہے ہیں. وہ بال کہاں سے آتے ہیں جن کو کٹنگ کر کے ایک زبردست طریقے سے ڈیزائن کر کے بنا کے دیتے ہیں جو آپ کے سر پہ وہ سجے ہوتے ہیں؟ اس دکان سے یا اس شاپ سے یہ پوچھا ہے کہ جی یہ جو وگ بنا رہے ہیں، جس کو وگ کہتے ہیں، جس کو پیچ کہتے ہیں، یہ بال کس کے ہیں؟ بنیادی طور پر یہ بات سمجھنے کی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مصنوعی بال لگانے کی ممانعت فرما دی ہے. یعنی مصنوعی بال لگانا خواہ وہ عورت کا ہو یا مرد کا ہو، اسلام میں ممنوع ہے. تاہم بعض علماء کرام کی رائے یہ بھی ہے کہ اگر یہ ایک عیب ہے، اور جس طرح عیب دھوکہ دینے کے لیے نہیں بلکہ عیب چھپانے کے لیے، یعنی عام طور پر انسان عیب دار نظر آنا پسند نہیں کرتا. یعنی شادی بیاہ کے موقع پر اگر رشتہ وغیرہ کہیں ہو رہا ہے تو یہ بتانا لازم ہے کہ میرے بال نہیں ہیں اور میں نے یہ ہیئر پیچ لگایا ہے یا یہ مصنوعی وگ استعمال کر رہا ہوں، تو شاید اس کی کوئی گنجائش نکلتی ہے. لیکن دھوکہ دینے کی نیت سے تو یہ بالکل حرام ہوگا. پھر تیسری بات اس میں یہ ہے کہ اگر یہ کسی ایسے جانور کے بالوں کا استعمال کیا جا رہا ہے یا کسی اور جس طرح بیوٹی پارلر میں عورتوں کے جو بال کٹواتی ہیں عورتیں، وہ باقاعدہ فروخت ہوتے ہیں اور ان بالوں کو استعمال کیا جاتا ہے، تو یہ بھی بالکل جائز نہیں ہوگا.